نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین و ناظرین، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین امتیوں، ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کفار کی طرف سے ڈالا جانے والا اضطراب جب کچھ کم ہوا تو آپ نے اپنے ذاتی معاملات کو نمٹانے کی طرف توجہ فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ابھی ایسے ہی حالات سے دوچار تھی۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کا ارادہ حضرت علی سے فرمایا۔ اہل عرب میں اس وقت بھی یہ بات تھی، اب بھی ہے کہ بڑی عمر کے لوگ چھوٹی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور ان پہ محبت و پیار بھی رہتا ہے اور زندگی بھی اچھی گزرتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ طیبہ صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسی رسم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ اپنے لیے مانگا۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ رشتہ اپنے لیے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی رکھی۔ تب یہ حضرات بھانپ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بصد اصرار کہا کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ مانگے۔ انہوں نے جا کر یہ رشتہ طلب کیا تو آپ نے فوراً قبول فرما لیا، بلکہ اس بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے بے شک حکم دیا ہے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ مجمع الزوائد بروایت طبرانی جلد 9 صفحہ نمبر 207۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ضروریات خانہ خریدی جائے؟ عرض کیا، میرے پاس زرہ ہے جو جنگ کے مال غنیمت سے مجھے ملی ہے۔ فرمایا، اسے لے آؤ۔ وہ لے آئے۔ فرمایا، اسے بیچ کر جو رقم ملے وہ لے آؤ۔ حضرت علی نے وہ زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو 480 درہم کی بیچی۔ بعد میں حضرت عثمان نے وہ زرہ حضرت علی کے ہاتھ میں بطور گفٹ دے دی۔ پھر اس رقم سے ضروریات خانہ کی خریداری کی گئی۔ مدارج النبوت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت شادی کے موقع پر دعا دی، بارک اللہ علیکما و اخرج منکما ولدا کثیرا طیبا۔ آپ نے جب تمام اجتماع میں عقد فرما دیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں رخصت فرما دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ تشریف لائے تو آپ نے پانی پہ دم کیا۔ روایات میں آپ نے معوذتین پڑھ کر اس پانی کو دونوں پر چھڑکا، پھر فرمایا، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ پھر یہ دعا فرمائی، اللہم انہما منی وانا منہما۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ نہ رو، میں نے تمہارا عقد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے۔ اس وقت سیدہ مخدومہ جنت شہزادی کونین رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 15.5 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہیز کی تو کوئی حد ہی نہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم میری لڑکی سے شادی کرتے تو میں تمہیں اتنا جہیز دیتا کہ اونٹوں کی قطاریں لگ جاتی۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شادی نہ تقدیر سے اور نہ تدبیر سے ہوئی بلکہ امر الہی سے ہوئی ہے جو سب سے بڑا جہیز ہے، اور دنیا کے مال و متاع پر تو میری نظر ہے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دے چکے تو غیب سے ندا آئی، اے علی اوپر دیکھو۔ آپ نے اوپر دھیان فرما تو دیکھا تمام آسمانوں پر اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان پر بہشت بری کے انعام و اکرام کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا منافق، مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وہ جہیز دکھایا ہے جو روئے زمین میں قیامت تک کسی نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا۔ پھر بھی دنیا میں جو نبی علیہ السلام نے جہیز عطا فرما وہ مختلف کتب حدیث کے اندر مذکور ہے۔ یہ شادی الاصابہ کے مطابق سن 2 ہجری محرم کے اوائل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سے کچھ عرصہ بعد وقوع پذیر ہوئی۔ ابن عبد البر کے نزدیک نکاح کے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 21 سال اور 5 مہینے تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 5 برس بڑی تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بوقت رخصتی 9 برس تھی اس روایت کے مطابق۔ بارکہ حدیث میں ہے شادی کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری امت نکاح کے وقت کھانا کھلانے کا طریقہ اپنائے، تو تم بکری ذبح کر کے کھانا تیار کرو، پھر مجھے بلاؤ اور انصار و مہاجرین کو کھلاؤ۔ چنانچہ تمام مہاجرین و انصار نے کھانا کھایا، مگر وہ پھر بھی بچ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ اپنی ماؤں امہات المومنین ازواج رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ تمہاری دعوت ہے۔ پھر خود امہات المومنین کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے، اور تم جانتی ہو میری بیٹی مجھے کتنی پیاری ہے، تم اسے تیار کرو، میں اسے حضرت علی کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو امہات المومنین نے اپنی خوشبو سے انہیں خوشبو لگئی، اپنے کپڑوں اور زیورات سے کپڑے اور زیور پہنائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے حجرے میں تشریف لائے۔ جب باقی عورتیں چلی گئیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا رہ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا میرے پاس پانی کا برتن لاؤ۔ وہ لایا گیا تو آپ نے اس میں سے پہلو چلو بھر کر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر اور سینے پہ چھڑکا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر اور سینے پہ چھڑکا، اور اپنی بیٹی کو دعا آپ نے عطا فرمائی، اللہ فاطمہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اے میرے اللہ جیسے تو نے مجھ سے ہر ناپاکی دور کر دی اور مجھے پاک کر دیا، ایسے ہی ان دونوں کو پاک فرما دے۔ اللہ صحابہ میں ابن سعد کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک چادر ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتوں سے بھرائی کی گئی تھی، 2 چکیاں اور 2 ہی پانی پینے کے برتن، یہ چیزیں آپ نے اپنی شہزادی کو عطا فرمائیں، جبکہ طبرانی نے ایک بستر کا بھی اضافہ کیا۔ آج جہیز کی لعنت نے کئی نوجوان لڑکیوں کے ارمان کو چٹ ڈالے ہیں۔ کئی والدین دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی بیٹیوں کے لیے سامان جہیز جوڑتے جوڑتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کئی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوری ہو رہی ہیں کیونکہ جہیز کی خاطر خواہ انتظام نہیں ہو رہا۔ ہمارے معاشرے کے عمراء اور دولتیے ایک رسم بد جاری کرتے ہیں، غرباء ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ کیا ہماری بیٹیوں کی عزت خاتون جنت بنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بڑھ کے ہے؟ جبکہ ان کا جہیز اتنا مختصر تھا تو ہم اس کے لیے اتنے بڑے توتمار کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنی بیٹی کے جہیز میں کائنات انسانی کے سارے خزانے ڈال سکتے تھے، مگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ صرف امیروں ہی کے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ نسل انسانیت کے لیے آپ کی ذات اسوہ کامل ہے۔ آج دنیا میں لوگ جہیز کے نام پر کتنی قباحتوں میں مبتلا ہے۔ جو جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا
اس کی بچی یہاں بیٹھی بیٹھی سر سفید کر لیتی ہے۔ ایک بچی کی شادی پر کتنے مقروض ہو جاتے ہیں کہ ساری عمر دوسرا موقع ہی نہیں بن سکتا کہ دوسری کے ہاتھ بھی پیلے کریں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح پر سادگی کا طریقہ رعایت کر کے اپنی امت کے غرباء کا خصوصی خیال فرمایا۔ کوئی شخص اگر اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ بھی نہ دے سکے اتنا تو ضرور دے سکتا ہے جتنا میں نے فاطمہ کو دیا ہے۔ تو اگر امیر آدمی بیٹی کو کار بنگلہ دے کر یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا فلاں وزیر نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو غریب سر اٹھا کے یہ کہہ دے کہ تو نے اگر وزیر جتنا دیا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔